جیسے آپ نے بتایا قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مائل سٹونز، وہ سارے ٹھیک ٹائم پہ ہونا، یہ ایک اس کی اچھی گروتھ ہے۔ دیکھیں ویژن آتی ہے، ہیئرنگ ہے، ٹچ ہے، جو آہستہ آہستہ پہلے چند مہینوں میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس میں والدین کا اس میں رول ہے کہ وہ اس کو ہیلپ کرے، والدین کے، چاہے وہ ویژن ہو، کلرز ہو، ہیئرنگ ہے، ٹچ ہے، جی موومنٹس ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ بچہ کی سارے مائل سٹونز جو ہیں وہ ٹائم پر ہیں۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، میں یہ بھی سن رہی تھی کہ سونے کا، نیند کا، بچوں کی ڈیولپمنٹ ویسے تو ہر ایک کے لیے ایک اچھی اور فطری نیند جو ہے بڑی ضروری ہے، لیکن بچوں کی ڈیولپمنٹ میں ایک ساؤنڈ سلیپ کا بڑا رول ہے، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیمپرز چونکہ ایک ساؤنڈ سلیپ انشور کرتے ہیں تو اس لیے اس کی وجہ سے گروتھ بڑی زبردست ہوتی ہے یا بہتر ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں اس میں کافی صداقت ہے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ بچہ اپنی جو اس کی سلیپ جو ریکوائرمنٹ اگر وہ پوری کرتا ہے، وہ پہلے چند سال میں تو پہلے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو 20 گھنٹے سونا چاہیے اس کو، اچھا، اس کے بعد 15 گھنٹے، اس کے بعد آہستہ آہستہ 10 گھنٹے تک آ جاتا ہے جب 1 سال کا بچہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ رات کو اور یا اگر وہ نیند نہ ملے یا دن کو نہ ملے، اور تو اس کی وہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ان کے، اور سارا دن ماحول خراب ہوتا ہے والدین کے لیے بھی، دوسرے فیملی کے لیے بھی، اور ظاہر بات ہے کہ رات کو ان کی جاگنا جو ہے اگر ان کو اس میں شامل ہے کہ اگر وہ ویٹ رہیں گے اور اگر آپ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں کریں گے اور صحیح والے ڈائپرز استعمال نہیں کریں گے تو ان کی نیند خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، جی بالکل صحیح۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کی سنتے ہوئے پھر ہم واپس اس کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم مسز حسن، کیسی ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں فرح؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، پروگرام میں شامل ہونے سے گفٹ ہیمپر تو آپ کا ہوا، لیکن اب آپ نے پوچھنا کیا ہے؟ اچھا فرح، یہ پوچھنا تھا کہ جو 1.5 سال کی بیٹی ہے تو وہ اس کا سارا دن اس کی روٹین ہے کہ سونا اور ساری رات جاگنا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پلیز بتائیں، اور یہ پیمپرز بھی اگر استعمال کر رہے ہوں اس کے باوجود یعنی گیلا نہیں رکھتے بچی کو، پھر بھی اس کا سارا دن ٹھیک ہے، شروع سے اس کی یہی روٹین ہے۔ اس کا کلاک اپ سیٹ ہوا ہے، بالکل صحیح، بایولوجیکل کلاک نہیں اس کا سیٹ ہوا ہے، ساتھ رہی ہم بات کرتے ہیں، اس میں بڑا مسئلہ ہے ماؤں کا۔ نہیں، وہ اس کا ہمیشہ روٹین نہیں رکھا تھا، اور اس وجہ سے بھی سائیکل سلیپس اور ویک سائیکل ابھی تک ٹھیک نہیں خراب ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا کریں؟ ماؤں کو تھوڑا سا میرا خیال ہے دل پہ سختی کرنی چاہیے، ایک دن اسے رونے دیں لیکن اسے سونے نہ دیں، تو رات کو خود ہی آرام سے سو جائے گی۔ کس وقت ان کو جو سلیپ ٹائم ہے اور ویک ٹائم وہ کیا رکھا تھا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر رات کو 1-2 بجے تک جاتے ہیں، بعض دفعہ آج کل تو سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر سے سوتے ہیں، بالکل صحیح، چھوٹے بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی جاگتے ہیں، تو ان کے لیے ایک کوائٹ ماحول بنانے چاہیے، اس کی ماحول دیں گے تو پھر وہ ان کا پیٹرن۔ اچھا آپ ورکنگ مدر نا، تو ورکنگ مدرس کو اس ایشو کو بہت جلدی کور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ساری رات بچے انہیں جگاتے رہے اور صبح انہوں نے کام کرنا ہو تو کام نہیں کر سکتے۔ رائٹ، سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیسے مینج کیا جانا چاہیے، کیا گائیڈ کریں؟ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک جو جن کی بچی ہے 1.5 سال کی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب اس کو سلاتی ہیں تو اس کو بغیر بتائے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اندھیرے کا مطلب ہے سونے کا ٹائم، اور سورج یا بجلی یا لائٹ کا مطلب ہے جاگنے کا ٹائم۔ تو اگر ایک تو آپ اس طرح روٹین بنائیں کہ مغرب کے بعد آپ اندھیرا کر دیں، اور ہر رات اگر آپ یہ کریں گی تو انشاءاللہ 10-15 دن میں وہ بچی کو پتا ہوگا اندھیرے کا مطلب ہے سونے کا ٹائم۔ دوسرا اس کی غذا جو ہے، اگر پیٹ بھر کے بچہ کھا پی کے سوئے گا تو وہ بہتر سوئے گی۔ اور پھر ڈائپرز، کہ اگر رات کو ڈائپرز آپ یوز کر رہی ہیں کوئی اچھی کمپنی کا یوز کریں جس سے بچے کی جو جلد ہے وہ گیلی نہ رہے، کیونکہ فرح آپ دیکھیں اگر ہم ایز ایڈلٹس بھی، ہم بڑے لوگ بھی اگر ہمارے کپڑوں پہ گیلے کپڑے ہیں ہمارے تو کتنا چڑچڑاپن ہوتا ہے، کیسے دل ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کو چینج کریں۔ تو اگر بہتر ڈائپر ہوگا جو کہ وہ گیلے پن کو جلد کے اوپر نہیں آنے دے گا بار بار، تو میرا خیال ہے کہ وہ ویسے بھی تھوڑا سا اوور پروٹیکٹیو مدرز ہے نا، میں تو ان سب کو گائیڈ، میری بہن ہے وہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی دروازے بند کرو، میں نے کہا اس دنیا میں اسے سرد بھی لگے گا گرم بھی لگے گا، اسے ابھی سے لگنے دو، ابھی سے ماحول وہ یوز ٹو ہوں گے تو بالکل ابھی سے لگنے دو تاکہ اسے پتا ہو کہ ٹھنڈا گرم جو ہے، اور خاص کر کے رات کو جب شام کا ٹائم انہوں نے بتایا کہ آپ اندھیرا کر دیں، زیادہ شور نہ ہو، ٹی وی یا یہ چیزیں یا اگر آپ نے لگانی ہے تو تھوڑے سے اس والیوم پہ رکھیں، لائٹ ڈم کر دیں، دوسرے کمرے میں لے جائیں، انڈیپینڈنٹ ان کو سونے کا وہ دیں گے تو پھر ان کی سلیپ
ریگولر مینج ہو جائے گی. بالکل صحیح. السلام علیکم جویریہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم جویریہ. السلام علیکم جویریہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسی ہیں فراغیہ؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ فراغی, میں نے اپنے بیٹے کا پتہ کرنا ہے. 1.5 سال کا میرا بیٹا ہے, سیمنٹ کھاتا ہے اور مٹی کھاتا ہے, اور رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ ساتھ رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. جی دیکھیں, اگر وہ مٹی کھانے کی عادت پر اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, اور خاص کر کے ملٹی وائٹامنز, آئرن کی کمی ہوتی ہے, ان کی یہ پھر ایک قسم کی عادت, ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور ان کا دیکھنا کہ کھانے پینے کا وہ کیا, اگر وہ زیادہ دودھ پی رہے ہیں تو پھر وہ آئرن کی کمی ہو سکتی ہے, اور پھر یہ عادت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے, دودھ کم کریں, خاص کر کے 1.5 سال والے بچے کو عموماً یہی شکایت ہوتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری کافی ایکسپیرینس ہے کہ عموماً وہ فیڈ پہ فیڈر دیا جا رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں فیڈر بھی بند کریں, دودھ بھی کم کریں, ریگولر کھانا دیں, اس کو آئرن والی چیزیں زیادہ دیں, تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. مثلا آئرن والی چیزوں میں بچے کو کیا کیسے دینا شروع کریں اسے؟ دیکھیں, آئرن والی چیزیں جیسے قیمہ کلیجی ہوگی, پھر یہ سیب ہو گئے, گرین ویجیٹیبلز ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. پھر آئرن سپلیمنٹس بعد دینا پڑتا ہے. یہ جیسا بتا رہی ہیں کہ رات کو سو نہیں سکتے, تو چڑچڑاپن ایک وجہ جو ہے آئرن کی کمی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ امکان ہے کہ یہ اس کی آئرن کی ڈیفیشنسی ہو. پیٹ کے کیڑے بھی بالکل کیڑے ہو سکتے ہیں, اس ایج میں ہوتے نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھیں 9 مہینے پہ بھی دیکھیں, حالانکہ ان یوزل ہے, لیکن 2 سال کے بعد ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, ڈائپرز کا استعمال ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں, لیکن نیپی ریش ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ماں پھر اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے, تو وہ اس پہ کیا ریکمینڈ کریں گے آپ کہ وہ کیسے اسے بچایا جا سکتا ہے, بچا جا سکتا ہے؟ نیپی ریش میں بڑا کامن ایک پرابلم ہے. والدین آتے ہیں ہمارے پاس, اور اس میں یوزلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ڈائپر ایریا ایک ایسا ہے کہ وہاں پہ انفیکشن کے خطرہ زیادہ ہے. وہ چونکہ ایسی جگہ ہے, یہاں پہ ویٹنس زیادہ ہے, نمی ہوتی ہے, اور اسکن خراب ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ویٹنس سے بچائیں گے آپ, ریگولر ڈائپر چینج کریں گے, اور ڈائپر بھی ایسے استعمال کریں جو کہ زیادہ ایبزاربنٹ ہو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اسکن سیف پروٹیکٹڈ رہے. بالکل صحیح. تو پھر اس کے چانسز بہت کم ہیں. اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے وہ ہم آپ سے پوچھیں گے ابھی, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. بچوں کی صحت کے حوالے سے آج ہم کر رہے ہیں پروگرام, جس میں کہ ڈاکٹر اعجاز میرے ساتھ ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, انیلا ویلڈن ہے جو کہ فاؤنڈر ہیں ویلڈن مامس کی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف خود ورکنگ مدر ہیں بلکہ بہت ساری ورکنگ مدرس کو ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی ہوتی ہے, جہاں پہ یہ آگاہی دیتی ہیں, ان کو ہیلپ کرتی ہیں, ٹپس مشورے وغیرہ دیتی ہیں. واہ کیا بات ہے. سو یہ جو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی نیپی ریش کا مسئلہ, یہ آپ سے بھی پوچھ لوں کہ ورکنگ مدرس کا تو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے تو صبح سے لگایا تو پھر میڈ کے حوالے کر دیا, میڈ نے دیکھا یا نہیں دیکھا. بعض اوقات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیپی ریش ہو گیا ہوا ہے جب تک کہ آپ نے اس کو بالکل, چاہے ماں ورکنگ ہو چاہے نہ ہو, ورکنگ مدر ہو چاہے ہاؤس وائف بھی ہو, ریشز جو ہوتے ہیں نا بچے کی جلد پہ جو لال نشان آ جاتے ہیں ڈائپر نیپی ایریا میں, وہ بچے کو بڑا تکلیف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ڈاکٹر بھی اگری کریں گے جب وہ خراب ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں وہ ریشز, تو بچہ اتنا روتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کے لیے دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کلاتھ نیپی, کپڑے کا نیپی, جو آپ نے کپڑا باندھا بچے کو اور بار بار وہ گیلا ہو رہا ہے, جتنی دفعہ گیلا ہو رہا ہے آپ اس کو چینج کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایک ڈائپر جو کہ ڈسپوزیبل نیپی ہوتا ہے, اس کو آپ نے استعمال کیا اور پھینک دیا. میرا یہ خیال ہے کہ کپڑے کے نیپی میں سوائے اس کے کہ وہ تھوڑے اس میں آپ کو 2-4 روپے بچ جاتے ہیں, خرچہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, اس میں کوئی فائدہ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آج کل مارکیٹس میں اتنے سارے ڈائپرز آ گئے ہیں. اگر ہم بات کریں کسی اچھے برانڈ کی, جیسے پیمپرز کی بات کرتے ہیں,
پیمپرس کے اندر ایک بڑی بہت ہی مزیدار سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں جیل سسٹم. وہ ایک میجک جیل سسٹم ہے. ہوتا یہ, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جب آپ کسی بھی چیز پہ گیلا کرتے ہیں کسی کپڑے کو, تو وہ کپڑا جذب کر لیتا ہے, رائٹ؟ پانی کو جذب کر لیتا ہے. پانی کو جذب کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں یا وہ ہلتا جلتا ہے تو اس میں پانی واپس گرے گا. پیمپرز کے اندر ایک جیل ہے جو کہ اس پانی کو پی لیتا ہے, پی کے وہ جیل بنا دیتا ہے اس گیلے پن کو, اور جب وہ چیز گیلا پن کو جذب کر لیتا ہے, جب وہ پی لیتا ہے تو وہ واپس نہیں آنے دیتا بچے کی جلد پہ. ٹھیک. تو اس سے, جیسے اب ڈاکٹر صاحب اور میں ہم لوگ بات کر رہے تھے صبح میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ کیا ضروری ہے ایک ماں کے لیے کہ وہ اپنے بچے کی جلد کو صحیح رکھے. تو انہوں نے مجھے بڑا, اور میں بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ بس 2 ہی مشورے ہیں. اگر آپ بھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, 2 کام کرنے ہیں آپ کو. ایک تو اس جگہ کو, ڈائپر ایریا کو صاف رکھنا ہے, اور اس کو ڈرائی رکھنا ہے, خشک رکھنا ہے. لیکن کوئی اس کے اوپر بعض اوقات وہ کہتے ہیں ویجیٹیبل آئل لگا دیں یا کچھ اور ایسا لگا دیں, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ رہے. ضروری ہے کیا وہ؟ نہیں, ایک دفعہ اگر وہاں پہ بار بار اگر ویٹ ہو کچھ رہا لوگ پاؤڈر لگا کے تو وہ کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں کیا افیکٹو ہیں؟ جیسے میں نے کہا صرف ویٹنس سے بچانا ہے اور خشک رہنے دینا ہے اور صفائی کرنی ہے, بس دیٹس آل یو نیڈ. باقی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. بالکل صحیح. 2 تدبیریں ہیں کہ خوش رکھیں اس جگہ کو اور صاف رکھیں. صاف تو آپ ماں ہیں, آپ مجھے پتا ہے رکھیں گی. خوش رکھنے کے لیے یہ کریں کہ کپڑے کے نیپی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, اور ایک اچھا ڈائپر لیں جو کہ آپ کا, دیکھیں بچے سے بڑھ کے جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ. ہاں, لیکن ایک ٹائم پیریڈ مجھے بتا دیں کہ اندازاً مطلب کتنا ٹائم پیریڈ ایک پیمپر میں بچے کو رہنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا, اماں نے صبح لگایا تو اس کے بعد وہ بھول گئی کہ انہوں نے پیمپر بھی لگایا ہوا تھا, اور پھر انہیں یاد اس وقت آیا جب تک کہ بچے کا برا حال ہو چکا تھا. یہ چیز اگر آپ کپڑے کے نیپی میں کریں گی نا کہ بھول گئی تو وہ جگہ گل جائے گی, سڑ جائے گی, اسکن خراب ہو جائے گی. ڈائپرز کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بھول بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسی لیے بنا ہوئی ہے, یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے, تھوڑا سکون مل جائے, تھوڑا کمفرٹ مل جائے. تو پھر ٹھیک ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو. وہ اسکن جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے, اور اس میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں, اسپیشلی فنگل انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن کے زیادہ چانسز ہیں. پھر وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے. پھر والدین چڑچڑاپن آتا ہے, وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں, والدین پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ جو تدبیریں بتائی ہیں بڑی اچھی ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ریش ہو گیا ہو تو کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, پھر کیا کرنا چاہیے, کیا اس کے لیے؟ دیکھیں, وہ یہ ڈسپوزیبل ڈائپر, اس کو سمپل سوپ اینڈ واٹر سے صاف کر کے, اور کوئی بھی صاف کلاتھ سے اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر دیں, اور پھر جو بھی آپ نے آئنٹمنٹ لگانی ہے, نیپی ریش کی کافی آئنٹمنٹس ہیں, میڈیکیٹڈ بھی ہوتی ہیں, نان میڈیکیٹڈ بھی ہوتی ہیں, اور خاص کر کے بہت سیویئر اگر ہے کوئی انفیکشن ہے, اس کے لیے خاص اینٹی بایوٹک کریم یا اینٹی فنگل کریمز ہوں گی, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے, اور چند دنوں تک تو وہ پھر ٹھیک ہوں گے. اور فرح, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو یہاں بلایا ہوا ہے, بڑا اچھا مشورہ وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن ویورز کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی جو کہ ان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے, کہ ضرور بچے کو اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں, ضرور اپنے بچے کا خیال رکھیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتی تو پیمپرز کی ایک بہت ہی زبردست سروس ہے, اور وہ مفت بھی ہے, اور اس کا نام ہے پیمپرز موبائل کلینک. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے سے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, انتظار کریں, اتنی مہنگی فیسیں دیں, یہ پورا ایک موبائل یونٹ ہے, ایک کلینک ہے, ایک بس ہے, جس میں ڈاکٹرز آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کے شہر میں, آپ کی گلی میں, آپ کی زبان میں وہ بات کرتے ہیں آپ سے, اور آپ ان سے بچے کی نگہداشت کے بارے میں, اس کا وزن, پورا معائنہ کروائیں. ٹھیک ہے. اور ایک نمبر بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی. بالکل صحیح. یہ نمبر ہے 0800-726-34. اسکرین پہ بھی شاید میرا خیال ہے یہ نمبر لکھا ہوا ہے. نمبر تھوڑا سا انہانس کر دیں, تھوڑا سا بڑا کر دیں نمبر, بڑا کر دیں نمبر, تاکہ جیسے ابھی جویریہ نے آپ کی کال کیا تھا, 0800-726-34. بالکل صحیح, 72634. ٹھیک.
ابھی جویریہ نے کال کیا تھا, اس نے کہا کہ میرا بچہ مٹی کھاتا ہے, یہ پرابلم ہے. جویریہ تم کال کیوں نہیں کرتی اس نمبر پہ؟ کال کرو, اور یہ مفت نمبر ہے, 0800 کا نمبر ہے, موبائل سے کرو, لینڈ لائن سے کرو. ان سے کہو کہ بھائی میرے محلے میں مجھے یہ کلینک, موبائل کلینک بھیجیں پیمپرز کی, وہ آئیں گے اور تمہاری ساری دوستوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاؤ وہاں پارٹی کرو, ان سے ڈاکٹر سے بات کرو, اپنے بچے کو. بڑی اچھی بات ہے. یعنی ایسی بستیاں, ایسے علاقے جہاں پر قریب کوئی بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے, جہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے ایسا بچوں کا اسپیشلسٹ, تو وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور اردو میں بات کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کیونکہ انگریزی میں تو ڈر کے جاتی ہوں کبھی کبھار انگریزی سے, لیکن آپ ان سے فون کریں شروع اور ان سے بتائیں کہ میرے محلے میں بھیجیں. بالکل سے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زیب النساء بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کیسی ہیں زیب النساء, فرمائیے. اللہ کا شکر ہے جی. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں. میرا بیٹا ہے, اس کی ایج 1.5 سال ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ دانت نکالنے پہ, مطلب شروع میں دانت نکال رہا تھا تب بھی اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی تھی, اور پھر 8ویں 9ویں دن جب وہ اسٹول پاس کرتا ہے تو اس سے اس کو ریشز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے, اس کے لیے کیا بیس؟ آپ ساتھ رہیے, ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جاتے جاتے زیب النساء نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کا بچہ 1.5 سال کا ہے اور روتا بہت ہے اور اس کو مسئلہ ہے, اس کو کیا کانسٹیپیشن, دانت نکلتے ہیں. ہاں, بڑا کامن پرابلم ہے اس ایج میں. عموماً اس کی وجہ جو ہوتی ہے اوور فیڈنگ, اسپیشلی ملک انٹیک زیادہ ہوتا ہے. والدین سمجھتے ہیں کہ دودھ زیادہ پینے سے ان کی صحت ہوگی, اصل میں یہ نہیں ہوتا. دودھ پہلے 6 مہینے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد باقی غذا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور فیڈر سے اور دودھ میں پھر کہوں گا کہ کم کریں, اس سے قبض ان کا ٹھیک ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر جو رونا ہوتا ہے وہ قبض کی وجہ سے ہوگا. وہاں پر ڈائپر ایریا میں ضرور ان کو کوئی نہ کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں فشر کہتے ہیں, یا کوئی زخم ہوگا جس کی وجہ سے وہ روتے ہیں. تو یہ وجہ ہوگی اس کی اریٹیبلٹی. تو کیا کریں وہ پھر؟ میں کہا دودھ کم کریں, بیلنس ڈائٹ دیں, فلوئڈ انٹیک زیادہ کریں. ٹھیک ہے. لوکل جو کوئی آئنٹمنٹ آپ لگا سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ اس کو درد نہ ہو کم از کم. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہیلپ کرے گا. اور بعض بہت قبض سخت ہو تو پھر دوائیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل سے. اچھا نیلا, مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ پیمپرس, تو پیمپر کیا سب پیمپرس, ایوری پیمپر مین پیمپر, ایوری ڈائپر مین پیمپر؟ دیکھیں ڈائپرز مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں, بلکہ تھوڑے سے ہر قسم کے آپ کو ہر پرائس رینج کا ملے گا. فرق کیا ہے, ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ کیوں ہم ایک سستا ڈائپر نہ لیں اور کیوں ہم ایک اچھا ڈائپر لیں. پیمپرز کے اندر ایک جیسے میں نے بتایا تھا ایک جیل سسٹم ہے. اب اس کو میں فار ایگزامپل, یہ میرا صوفہ ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھے یہ وہ صوفہ ہے جس پہ میں نے بیٹھنا ہے, اور یہ وہ گیلا پن ہے جو کہ میں ایک ڈراپ آپ کو پانی کا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے سب گندا ہو گیا, سارا ادھر ادھر پھیل گیا, رائٹ, دکھ رہا ہے یہ, اب یہ گر بھی رہا ہے. عام ڈائپر جو ہے وہ اس کو جسٹ تو کر لے گا, لیکن جب آپ اس کے اوپر اپنا کپڑا رکھیں گی تو آپ کا کپڑے کے اوپر بھی نشانات آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی سب یہ گیلا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ پیمپرز یوز کرتی ہیں تو وہ گیلا پن اندر لے لیتا ہے, اور اوپر کی تہہ پہ آپ کے کپڑے کے اوپر گیلا نہیں ہو. اگر یہ بچے کی جلد ہے تو جلد کے اوپر گیلا پن نہیں آئے گا, جیسے اس میں آ رہا ہے میرے ہاتھ گیلا ہو رہا ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ پیمپرز یوز کرتی ہیں تو یہ آپ کی سکن پہ یہ گیلا پن نہیں آئے گا. یہ جادو ہے اس پرٹیکولر برانڈ میں, اور اسی لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. مجھے بہت اچھی لگی ہے جو موبائل ہیلتھ کلینک کا آپ نے ذکر کیا ہے. نمبر ایک دفعہ پھر بول دیجیے جلدی سے. 0800 72 ٹھیک ہے. تو یہ وہ نمبر ہے جس پہ رابطہ کر کے آپ اس موبائل یونٹ کو اپنے علاقے میں بلا سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایسے علاقے میں جہاں ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت ہے اور ہسپتال دور ہے تو آپ اس مفت سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. انیلا, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. وقت آپ سے اجازت لینے کا اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات انشاءاللہ آپ سے کل پھر, اس وقت تک اللہ حافظ.